تاریخ کی 100 طاقتور ترین اور بڑی سلطنتیں۔ نمبر 100 اکادین امپائر۔ یہ سلطنت 2234 قبل مسیح کی ایک قدیمی سلطنت تھی جس کا مرکز اکد شہر تھا اور یہ قدیم بین النہرین کے ارد گرد کے علاقوں پر قائم تھی۔ نمبر 99 ویزیگوتھی کنگڈم۔ یہ ایک ایسائی سلطنت تھی جو کہ 5ویں صدی سے 8ویں صدی تک موجودہ جنوب مغربی فرانس اور جزیرہ آئیبیریا پر قائم تھی۔ نمبر 98 خلافت آف قرطبہ۔ یہ ایک اسلامی خلافت تھی جو کہ 929 عیسوی سے 1031 عیسوی تک بطور امارت قرطبہ اندلس اور شمالی افریقہ کے مرکز سے قائم رہی، اور یہ اسلامی دور کی ایک اہم اور شاندار تاریخ رکھنے والی خلافت تھی۔ نمبر 97 خمیر امپائر۔ سلطنت خمیر جنوب مشرقی ایشیا میں ایک طاقتور ہندو بدھ مت سلطنت تھی جس کا بیشتر حصہ موجودہ کمبوڈیا میں موجود تھا۔ نمبر 96 آسٹرو ہنگیرین امپائر۔ آسٹریا ہنگری امپائر جو کہ 1867 عیسوی میں قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں یہ سلطنت جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی اتحادی رہی۔ اس کا اختتام پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں ہوا۔ نمبر 95 ہیکسوس امپائر۔ ہیکسوس نامی یہ سلطنت 1650 قبل مسیح میں قائم ہونے والی ایک قدیم سلطنت تھی جس کا بیشتر علاقہ آج کے مصر اور فلسطین تک پھیلا ہوا تھا۔ نمبر 94 بلغارین امپائر۔ سلطنت بلغاریہ یورپ کی ایک ایسائی سلطنت تھی جس کا قیام 7ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ نمبر 93 سیراویجیا امپائر۔ سیراویجیا سلطنت انڈونیشیا کے جزیرے سماترا پر ایک قدیم اور طاقتور ملائی سلطنت تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کے دوران اپنے عروج پر اس سلطنت نے جنوب مشرقی ایشیا میں سماترا، ملائی جزیرہ نما، بورنیو، جاوا اور سلویسی پر حکومت کی تھی۔ نمبر 92 امپائر آف ہرشا۔ 6 صدی عیسوی کے نصف اول 550 میں جب گپتا سلطنت کو زوال آیا تو ہرش نامی ایک ہندو نے خود مختار ہندو ریاستوں کو متحد کیا اور اس نے اپریل 606 عیسوی میں ہرش سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 91 نیو بیبلون امپائر۔ جدید بابلی سلطنت جس کی بنیاد 562 قبل مسیح میں پڑی تھی۔ یہ سلطنت بین النہرین کی ایک قدیمی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت بابل تھا۔ نمبر 90 سونگائی امپائر۔ سونگائی سلطنت مغربی افریقہ میں واقع ایک مسلمان سلطنت تھی جو کہ 1340 سے 1590 عیسوی تک قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد اسقیہ محمد نے رکھی تھی جنہوں نے افریقہ کو علم کی روشنی سے منور کیا تھا۔ نمبر 88 اوار خاناٹ۔ اوار خانیت ابتدائی 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک قائم رہنے والی ایک طویل مدتی مسلم سلطنت تھی۔ یہ سلطنت 13ویں صدی عیسوی سے 1864 عیسوی تک قائم رہی جبکہ اس سلطنت کا دارالحکومت خنزاق شہر تھا۔ نمبر 87 ماجا پاہٹ امپائر۔ ماجا پاہٹ نامی یہ سلطنت 1293 عیسوی میں قائم ہوئی اور اس کا اختتام 1527 عیسوی میں ہوا۔ یہ سلطنت جاوا موجودہ انڈونیشیا میں قائم ایک ہندو سلطنت تھی۔ نمبر 86 خضر خاناٹ۔ خضر خانیت دراصل خانہ بدوش ترک تھے اور انہوں نے اپنے وقت کی طاقتور ترین مغربی ترک خانیت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت بل نجر شہر تھا۔ نمبر 85 مالی امپائر۔ مالی سلطنت 1235 عیسوی میں مغربی افریقہ میں قائم ہونے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ یہ سلطنت بڑی امیر سلطنت تھی کیونکہ مالی سلطنت میں سونے کی کانیں تھیں۔ اس سلطنت کا اختتام 1645 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 84 ایسیرین امپائر۔ اشوریہ سلطنت تقریباً 2000 برس قبل مسیح میں شمالی عراق کے دریائے دجلہ و فرات کے وسط میں فروغ پانے والی ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت اشور تھا، اسی مناسبت سے اسے اشوریہ سلطنت کہا جانے لگا۔ نمبر 83 زاؤ ڈائنیسٹی۔ زاؤ خاندان چین کی ایک قدیم سلطنت تھی جو ایک روایت کے مطابق 256 سے 1122 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس خاندان کے لوگ دریائے زرد کی شمال مغربی وادی سے آئے اور شانگ سلطنت کا تختہ الٹ کر انہوں نے زاؤ خاندان کی بنیاد رکھی۔ نمبر 82 چول امپائر۔ یہ سلطنت جنوب بھارت میں تامل خاندان کی سب سے طویل سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا مذہب ہندو تھا۔ نمبر 81 ہولی رومن امپائر۔ مقدس رومی سلطنت قرون وسطیٰ کی ایک ایسائی سلطنت تھی جو کہ 800 عیسوی میں شارلیمین کی تاج پوشی کے ساتھ قائم ہوئی۔
اس سلطنت کا خاتمہ 1806 عیسوی میں نیپولین کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 80 الموہد خلافت۔ دولت موہدین شمالی افریقہ میں بربر نسل کے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1121 عیسوی میں پڑی، جبکہ اس کا اختتام عیسائیوں کے ہاتھوں 1259 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 79 برمیز ایمپائر۔ برمی سلطنت جس کا قیام 849 عیسوی میں ہوا، یہ ایک بدھ مت سلطنت تھی جہاں آج میانمار موجود ہے۔ اس سلطنت کا اختتام 1297 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 78 کلمار یونین۔ کلمار اتحاد نامی یہ سلطنت اصل میں 3 ملکوں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے پر قائم ایک عیسائی حکومت تھی جس کا دارالحکومت کوپن ہیگن تھا۔ اس سلطنت کا اختتام 1523 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 77 کش ایمپائر۔ کش سلطنت 1070 قبل مسیح میں قائم ہونے والی قدیم مصری مذہب کی حکومت تھی۔ یہ سلطنت دریائے اتبرا اور دریائے نیل کے سنگ پر واقع ایک قدیم افریقی ریاست تھی۔ نمبر 76 انڈو گریک کنگڈم۔ 180 قبل مسیح میں قائم ہونے والی یہ سلطنت یونانی ہند سلطنت تھی۔ یہ سلطنت بر صغیر کے خطے پر 200 سال حکومت کرتی رہی اور بالآخر ساکاؤں نے پہلی صدی عیسوی میں اس سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ نمبر 75 ایتھوپین ایمپائر۔ ایتھوپیا کی یہ سلطنت 1270 عیسوی میں قائم ہوئی جو کہ ایک عیسائی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت آج کے آدھے ایتھوپیا کے شمالی حصے اور اریتریا کے جغرافیائی علاقے پر قائم تھی۔ نمبر 74 بوویڈ ڈائنیسٹی۔ آل بویہ ایک ایرانی خاندان تھا جس نے خلافت عباسیہ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغداد پر اپنا اقتدار قائم کیا اور معز الدولہ نے 334 ہجری میں قبضہ کر کے بووی خاندان کی حکومت کا آغاز کیا۔ ان کی یہ حکومت کوئی 130 سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ سلجوکیوں نے آل بویہ کی حکومت کا 1062 عیسوی میں خاتمہ کر دیا۔ نمبر 73 شینگ ڈائنیسٹی۔ شانگ خاندان 1600 قبل مسیح میں چین پر حکومت کرنے والا ایک چینی خاندان تھا۔ نمبر 72 پولش لتھوینین کامن ویلتھ۔ لتھوینین یونین سلطنت جو کہ 1559 عیسوی سے 1795 عیسوی تک قائم رہی، یہ ایک عیسائی سلطنت تھی اور اپنے دور میں یہ یورپ کا سب سے بڑا ملک تھا۔ اس کا دارالحکومت کراکوف شہر تھا۔ 1795 عیسوی میں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 71 پرتیہارا ایمپائر۔ پرتیہار نامی یہ سلطنت ہندوستان کی ایک قدیم سلطنت تھی جس نے قرون وسطیٰ کے زمانے میں وسط شمالی ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت کنوج تھا۔ 1036 عیسوی میں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 70 سویڈش ایمپائر۔ سویڈش سلطنت 17ویں صدی عیسوی سے ابتدائی 18ویں صدی عیسوی تک خطے بالٹک میں قائم ایک یورپی سلطنت تھی جس کا قیام 1721 عیسوی میں ہوا تھا۔ نمبر 69 ایوبیڈ سلطنت۔ ایوبی سلطنت کرد خاندان کے مسلمان خاندان کی حکومت تھی جس کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے رکھی تھی اور وہی اس کے پہلے سلطان تھے۔ اس سلطنت کا دارالحکومت قاہرہ تھا۔ 1341 عیسوی میں اس سلطنت کا ایلخانی منگولوں کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ نمبر 68 کھٹین ایمپائر۔ یہ سلطنت منگولیا کی قدیم سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ہے جو کہ ترک تھے۔ نمبر 67 فرینکش ایمپائر۔ فرینکیا سلطنت دراصل رومن کیتھولک عیسائی سلطنت تھی جو کہ جرمن قبائل کے اتحاد سے قائم ہوئی تھی۔ نمبر 66 انکا ایمپائر۔ انکا سلطنت جنوبی امریکہ کی ایک قوم تھی جس نے 1200 سے لے کر 1533 عیسوی تک جنوبی امریکہ کا بیشتر علاقہ فتح کیا۔ 1553 عیسوی میں ہسپانیوں نے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 65 مرہٹا ایمپائر۔ مرہٹا سلطنت برِ صغیر کی ایک سامراجی سلطنت تھی جس کا قیام 1674 عیسوی میں ہوا۔ اپنے دور عروج میں یہ ہندوستان کے بڑے حصے پر قابض تھی۔ مرہٹا سلطنت کے عروج کو مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 64 فاطمیڈ خلافت۔ فاطمی خلافت جس کا قیام خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد 297 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر کیروان میں ہوا۔ یہ خلافت تقریباً 350 سال تک قائم رہی اور اس کا اختتام سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 63 نندا ایمپائر۔ نندا خاندان نے برِ صغیر پر 5ویں صدی قبل مسیح میں حکومت کی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت پاٹلی پتر تھا اور یہ ایک ہندو سلطنت تھی۔ نمبر 62 گپتا ایمپائر۔
گپتا سلطنت جو چندر گپت موریہ کے نام سے مشہور ہے ایک ہندو سلطنت تھی جو کہ 300 سے لے کے 600 عیسوی تک قائم رہی۔ نمبر 61 ساسانی ایمپائر۔ ساسانی سلطنت چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو 226 سے لے کر 651 عیسوی تک قائم رہی۔ اس سلطنت کا بانی اردشیر اول تھا جس نے پارتھیا کے آخری بادشاہ ارطبانوس چہارم کو شکست دے کر اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا آخری بادشاہ یزدگرد سوم تھا اور اس سلطنت کا خاتمہ خلافت راشدین کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 60 غوری ڈائنیسٹی۔ غوری سلطنت افغانستان میں قائم ہونے والی ایک مسلمان سلطنت تھی جس نے ایک طویل عرصے تک افغانستان اور ہندوستان کے کچھ حصے پر حکومت کی۔ نمبر 59 الموراوڈ ڈائنیسٹی۔ یہ صحرائے اعظم کا ایک بربر خاندان تھا جس نے 11ویں صدی میں شمال مغربی افریقہ اور مسلم اندلس پر عظیم الشان حکومت قائم کی تھی۔ اس سلطنت کا بانی تاریخ اسلام کا عظیم حکمران اور فاتح یوسف بن تاشفین تھا جس نے اس سلطنت پر 50 سال حکومت کی تھی۔ نمبر 58 ہیونک ایمپائر۔ ہن نیم وحشی خانہ بدوش قبیلے تھے۔ یہ لوگ ہن مشرقی یورپ، کفکاز اور وسطی ایشیا میں پہلی صدی عیسوی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی کے درمیان آباد تھے۔ ان کا اصل وطن سائبیریا کا صحرائی علاقہ تھا۔ ان کی ایک شاخ سیر دریا کی طرف بڑھی جبکہ دوسری دریائے والگا کے راستے یورپ جا پہنچی جہاں ہنوں نے زبردست سلطنت قائم کی۔ ان کا مشہور سردار اٹیلا تھا جس نے یورپ میں تباہی مچا دی تھی۔ اٹیلا کی موت کے بعد ہنوں کی سلطنت کو زبردست صدمہ پہنچا اور یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ نمبر 57 مدائن ایمپائر۔ مدائنی سلطنت آج کے آذربائیجان، کردستان اور ایران کے کچھ حصے پر قائم ایک قدیمی سلطنت تھی۔ نمبر 56 اینسینٹ ایجپشن۔ قدیم مصری سلطنت شمالی افریقہ کی ایک قدیم سلطنت تھی جو کہ دریائے نیل کے کنارے واقع تھی جہاں آج مصر آباد ہے۔ یہ سلطنت 3500 قبل مسیح میں قائم ہوئی اور بعد میں رومیوں نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 55 صفاری ڈائنیسٹی۔ صفاری سلطنت ایک مسلمان ایرانی سلطنت تھی جن کا تعلق بنیادی طور پر سیستان سے تھا۔ اس سلطنت کا بانی یعقوب بن لیس صفار تھا۔ نمبر 54 مملوک سلطنت۔ مملوک سلطنت مصر میں قائم ایک مسلمان سلطنت تھی جو کہ ایوبی سلطنت کے زوال کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس سلطنت کا اختتام سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 53 ڈچ ایمپائر۔ ڈچ سلطنت جو ولندیزی سلطنت بھی کہلاتی ہے یہ 17ویں سے 20ویں صدی عیسوی تک نیدرلینڈ کے زیر انتظام ایک استعماری سلطنت تھی جس نے مختلف جگہوں پر قبضہ کر کے اپنی کالونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ نمبر 52 کیون روس۔ کیویائی روس جو کہ قرون وسطیٰ کی ایک ریاست تھی جو کہ 880 سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان تک کیف موجودہ یوکرین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہ سلطنت 880 عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی کے درمیان تک قائم رہی۔ نمبر 51 قاجار ڈائنیسٹی۔ قاجار خاندان ایک ترکن نسل ایرانی شاہی خاندان تھا جس نے 1785 سے 1925 تک ایران پر حکومت کی تھی۔ قاجار خاندان نے 1794 عیسوی میں زند خاندان کے آخری حکمران لطفعلی خان زند کو شکست دے کر فارس کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ نمبر 50 الخانات۔ الخانی ایک منگول خاندان تھا جس نے 13ویں صدی عیسوی میں ایران پر الخانی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس سلطنت کا بانی چنگیز خان کا پوتا تھا جس نے بغداد شہر کو تباہ کیا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس خاندان کے 8 بادشاہوں نے حکومت کی اور 1335 عیسوی میں اس سلطنت کا آخری حکمران لاوارث مر گیا جس کے بعد امیر تیمور نے اس سلطنت پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ نمبر 49 کوشان ایمپائر۔ کوشان سلطنت پہلی صدی عیسوی میں قائم ہونے والی ایک بدھ مت سلطنت تھی جس کا دارالحکومت بامیان شہر تھا۔ اس سلطنت کا بیشتر حصہ آج کے پاکستان اور ہندوستان میں قائم تھا۔ نمبر 48 دہلی سلطنت۔ دہلی سلطنت 1206 سے لے کر 1526 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی مسلمان سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں خاندان غلامہ، خلجی خاندان، لودھی خاندان اور سید خاندان آتے ہیں۔ اس سلطنت کا اختتام مغلوں کے ہندوستان پر حملوں سے ہوا۔ نمبر 47 بیلجین ایمپائر۔ بیلجین سلطنت موجودہ کانگو میں قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی جس کا صدر مقام برسلز شہر تھا۔ نمبر 46 گرین کولمبیا۔ گران کولمبیا 1819 عیسوی میں قائم ہونے والی ایک عیسائی ریاست تھی جس کا دارالحکومت بوگوتا شہر تھا۔ نمبر 45 سانگ ڈائنیسٹی۔
سانگ سلطنت چین کی بڑی سلطنت تھی جو کہ 960 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت کائفنگ شہر تھا۔ چنگیز خان نے اس پر حملہ کر کے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس پر مکمل فتح اس کے پوتے قبلائی خان نے 1279 عیسوی میں کی۔ نمبر 45 وائٹ ہنز۔ وائٹ ہنوں کی یہ سلطنت وسط ایشیا میں قائم ایک سلطنت تھی جو کہ بیسیکلی ترک تھے۔ نمبر 43 لیاؤ ایمپائر۔ لیاؤ خاندان، جسے لیاؤ سلطنت بھی کہا جاتا ہے، 916 عیسوی میں قائم ہونے والی لیاؤ سلطنت تھی۔ یہ مشرقی ایشیا میں ایک سلطنت اور طاقتور خاندان تھا جس نے 916 سے 1225 عیسوی تک شمال مشرقی چین، منگولیا، روس کے کچھ حصے اور شمالی کوریا کے چند ایک علاقوں پر حکمرانی کی۔ نمبر 42 پارتھین ایمپائر۔ پارسی سلطنت ایک قدیم سلطنت تھی جس میں ایران کے موجودہ صوبہ جات اور وسطی ایشیا کا ایک ملک ترکمانستان کا جنوبی علاقہ شامل تھا۔ نمبر 41 سامانیڈ ایمپائر۔ سامانی سلطنت ماوراء النہر اور خراسان میں قائم ہونے والی ایک مسلمان سلطنت تھی جو کہ 819 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت سمرقند اور بخارا شہر تھا۔ نمبر 40 خوارزمین ایمپائر۔ خوارزمی سلطنت وسط ایشیا اور ایران کی ایک مسلمان سلطنت تھی جو پہلے سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی اور 11ویں صدی عیسوی میں یہ آزاد ہو گئی۔ جس وقت خوارزمی سلطنت عروج پہ تھی تو اس وقت عباسی خلافت کا اقتدار زوال پذیر تھا۔ اس سلطنت کا خاتمہ منگولوں کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 39 جن ڈائنیسٹی۔ جن خاندان ایک چینی شاہی خاندان تھا جس کا دور حکومت 265 عیسوی سے لے کر 420 عیسوی تک رہا۔ اس خاندان کی دو اہم شاخیں مغربی جن اور مشرقی جن تھیں۔ مغربی جن کا دارالحکومت لویانگ تھا جبکہ مشرقی جن کا دارالحکومت جیانگانگ تھا۔ نمبر 38 جرمن ایمپائر۔ جرمن سلطنت 27 علاقوں پر مشتمل یورپ کی طاقتور ترین سلطنت تھی جس کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے ساتھ ہوا تھا۔ نمبر 37 منگ ڈائنیسٹی۔ منگ خاندان چین کا ایک شاہی خاندان تھا جس نے چین پر 1368 عیسوی سے لے کر 1644 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ چین اس وقت اسی نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ نمبر 36 ہان ڈائنیسٹی۔ ہان خاندان بھی چین کا ایک شاہی خاندان تھا۔ یہ خاندان 202 قبل مسیح میں اقتدار میں آیا تھا۔ اسی خاندان نے کنفیوشس مت کی پیروی اختیار کی تھی۔ اس خاندان کے دور حکومت میں چین نے فن اور سائنس کے میدان میں بہت ترقی حاصل کی۔ اسی دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور ہان سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ چین نے دیگر ممالک کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ تاجر شاہراہ ریشم کے ذریعے چین تک پہنچتے تھے۔ ہان خاندان کا دور قدیم چین کا بہت اہم دور تھا۔ نمبر 35 صفویڈ ایمپائر۔ ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی وہ صفوی سلطنت تھی جس کا دور حکومت 1501 سے لے کر 1736 عیسوی تک کا ہے، جس نے تیموریوں کے بعد ایران میں عروج حاصل کیا۔ اس سلطنت کا اختتام افغانوں کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 34 موریان ایمپائر۔ موریہ سلطنت تاریخ ہند کی سب سے بڑی اور پہلی سلطنت تھی جس کا بانی چندر گپت موریہ تھا۔ عام روایت کے مطابق یہ نند خاندان کا ناجائز فرد تھا جو کسی بنا پر راجا کی ناراضگی سے ڈر کر پنجاب کی طرف بھاگ گیا، جہاں وہ پنجاب اور سرحد کے غیر مطمئن قبائل کا رہنما بنا۔ اس نے اپنے وزیر چانکیا کوٹلیا کی مدد سے یونانی بالادستی کے خلاف بغاوت کر دی اور 1 سال کے اندر یونانی حکومت کے اثر و نفوذ کو مٹا کر ایک نئے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ نمبر 33 غزنویڈ ایمپائر۔ سلطنت غزنویہ 976 سے لے کر 1186 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک اسلامی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کے سب سے مشہور حکمران سلطان محمود غزنوی تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ نمبر 32 سیلوک ایمپائر۔ سلوکی سلطنت ایک قدیم سلطنت تھی جو کہ مشرق وسطی، اناطولیہ، کفکاز کے پہاڑوں اور موجودہ افغانستان کے علاقوں پر قائم ایک غیر مسلم سلطنت تھی جسے چندر گپت موریہ اور یونانیوں کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 31 سیلجوک ایمپائر۔ سلجوکی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے
کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقامات بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 30 بیزنٹائن ایمپائر، بازنطینی سلطنت جس کی بنیاد 4 صدی عیسوی میں ہوئی۔ یہ عیسائیوں کی سب سے قدیم ترین سلطنت تھی۔ اس سلطنت پر ہر دور میں حملے ہوتے رہے لیکن کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا، اور آخر کار عثمانی سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں عیسائیوں کی اس قدیم سلطنت پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 22 یغور خانات۔ یغور خانیت ایک ترک سلطنت تھی جس کا تعلق اوغوز سے تھا۔ ان ترکوں نے چین پر کئی ایک حملے کیے اور سلطنت کو وسیع کیا۔ اس خانیت کا خاتمہ 840 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 28 تانگ ڈائنیسٹی۔ تانگ خاندان چین کا ایک شاہی خاندان تھا جس نے 18 جون 618 سے لے کر 4 جون 907 عیسوی تک شہنشاہت کی۔ اس خاندان نے سوئی خاندان کے بعد شہنشاہت حاصل کی تھی۔ تانگ خاندان کا دارالحکومت چانگان موجودہ سیان تھا، جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا شہر اور چینی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ نمبر 27 اٹالین ایمپائر۔ اطالوی سلطنت نے اٹلی سے ہٹ کر مختلف جگہوں پر حملے کر کے اپنی کالونیاں بنائیں، لیکن اس کا خاتمہ بھی برطانیہ کی طرح 1936 عیسوی میں ہوا اور بہت سے ملک اطالوی غلامی سے آزاد ہوئے۔ نمبر 26 روران خانات۔ روران خانیت ایک قبائلی ترک سلطنت تھی جو کہ منگولیا کے پاس قائم تھی۔ انہوں نے گوک ترکوں سے بھی بہت سی جنگیں لڑیں۔ اس سلطنت کا خاتمہ 555 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 27 چگٹائی خانیت۔ چغتائی خانیت ایک ترک خانیت تھی جس کا حکمران چنگیز خان کا دوسرا بیٹا چغتائی خان تھا۔ یہ سلطنت بھی ایلخانیوں کی طرح امیر تیمور کے حملوں کا شکار بنی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 26 مغل ایمپائر۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم ترک سلطنت تھی جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس سلطنت کا انگریزوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 23 ٹائبیٹین ایمپائر۔ تبتی سلطنت 7ویں، 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی تک قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی۔ یہ سطح مرتفع تبت کے کافی بڑے علاقوں پر قائم تھی جو مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے بعض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت لہاسا تھا۔ نمبر 22 شوینگ نو ایمپائر۔ شوینگ نو نامی یہ سلطنت 24 قبائل کی ایک متحدہ سلطنت کا نام ہے جو 3 صدی قبل مسیح سے پہلی صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس سلطنت نے وسطی ایشیا کے میدانوں پر غلبہ حاصل کیا۔ یونیسکو کی طرف سے شائع کردہ ایک رپورٹ میں انہیں خانہ بدوش شمالی ایرانیوں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، کیونکہ چینی ذرائع میں شیانگ نو کے تمام الفاظ جن میں ان کے بادشاہوں کے نام بھی شامل ہیں ایک مشرقی فارسی زبان سے ہیں۔ نمبر 21 نازی جرمنی۔ نازی جرمنی 1933 سے 1945 کے درمیان قائم ایک جرمن ریاست تھی۔ جب ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی نے ملک پر کنٹرول حاصل کیا تو جرمنی آمریت میں بدل گیا۔ صرف 12 سال بعد مئی 1945 میں نازیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ نمبر 20 آٹومن ایمپائر۔ سلطنت عثمانیہ 1299 سے لے کر 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلمان سلطنت تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں آتا تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسیا کی سرحدوں سلواکیہ اور کرینیا سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدیوا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 19 تیمور ایمپائر۔ تیموری سلطنت جس کی بنیاد امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے 1370 عیسوی میں رکھی تھی۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا۔
1507 عیسوی میں شیبانی خان نے ہرات پر قبضہ کر کے وسط ایشیا میں تیموری اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 18 میکسیکن ایمپائر۔ میکسیکی سلطنت ہسپانیہ سے آزادی کے بعد میکسیکو کی پہلی آزاد ریاست تھی۔ یہ سلطنت ہسپانیہ کی واحد نو آبادی تھی جو آزادی کے بعد ایک بادشاہت بنی۔ اس کا قیام 1821 میں معاہدہ قرطبہ سے عمل میں آیا اور یہ 1823 میں شہنشاہ کی دستبرداری کے بعد میکسیکی جمہوریہ اول کے اعلان تک قائم رہی۔ نمبر 17 رومن ایمپائر۔ رومی سلطنت زمانے قدیم کی ایک سلطنت تھی جس کا دارالحکومت روم تھا۔ اس سلطنت کا پہلا بادشاہ اگسٹس سیزر تھا جو 27 قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس سے قبل روم ایک جمہوریہ سلطنت تھی۔ جولیس سیزر اور پومپے کی خانہ جنگی اور گائس ماریس اور سولا کے تنازعات کے باعث یہ سلطنت کمزور پڑ گئی تھی۔ نمبر 16 گولڈن ہورڈ۔ اردوائے زرعی منگولوں کی ایک سلطنت تھی جو 13ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی۔ یہ منگول سلطنت کے شمال مغربی حصے پر مشتمل تھی۔ اسے خانیت کپچک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت چنگیز خان کے بیٹے جوچی کی سلطنت تھی اور یہی وہ پہلی منگول سلطنت تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 15 میسیڈونین ایمپائر۔ 808 قبل مسیح میں قائم ہونے والی مقدونیائی سلطنت یونان کے شمالی علاقے پر قائم ایک قدیمی سلطنت تھی۔ نمبر 14 ایشمینیڈ ایمپائر۔ اشمینائی سلطنت 559 سے لے کر 338 قبل مسیح تک قائم رہنے والی ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنت کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اس سلطنت میں موجودہ ایران کے علاوہ مشرق میں موجودہ افغانستان، پاکستان کے چند حصے، شمال اور مغرب میں مکمل اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی، بالائی جزیرہ نما بلقان اور بحیر اسود کا بیشتر ساحلی علاقہ شامل تھا۔ مغرب میں اس میں موجودہ عراق، شمالی سعودی عرب، فلسطین جس میں اردن، اسرائیل اور لبنان آتا ہے اور قدیم مصر کے تمام اہم مراکز شامل تھے۔ نمبر 13 گوکترک خانات۔ گوکترک نامی یہ سلطنت ایک ترک سلطنت تھی جو کہ سینٹرل ایشیا اور مشرقی ایشیا میں قائم تھی۔ یہ ترکوں کی پہلی قبائلی سلطنت تھی جس میں تمام ترک قبائل متحد تھے۔ نمبر 12 ایمپائر آف جاپان۔ جاپانی سلطنت کی بنیاد 1886 عیسوی میں رکھی گئی۔ جاپانی شاہی نعرے ملک کو مالا مال، فوج کو مضبوط کے تحت جاپان نے انتہائی تیز رفتاری سے صنعتی اور عسکری ترقی کی اور ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 11 برازیلین ایمپائر۔ برازیلی سلطنت 19ویں صدی کی شروعات میں قائم ہونے والی برازیل اور یوراگوائے کے علاقوں پر مشتمل ایک ریاست تھی جو کہ ایک عیسائی ریاست تھی۔ نمبر 10 پرتگیز ایمپائر۔ پرتگیزی سلطنت دنیا کی تاریخ کی پہلی عالمی سلطنت تھی جو جنوبی امریکہ، افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک کے مختلف علاقوں پر قابض تھی۔ یہ جدید یورپی نو آبادیاتی سلطنتوں میں سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی اور اس کا عہد تقریباً 7 صدیوں پر محیط ہے، جو 1415 میں کیوبا پر قبضے سے لے کر 1999 میں مکاؤ کو چین کے حوالے کرنے تک قائم تھی۔ نمبر 9 یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ریاست ہائے متحدہ۔ یوں تو یہ ریاست آج بھی قائم ہے لیکن 1899 میں اس کا رقبہ آج کے امریکہ سے کہیں زیادہ تھا، لیکن بعد میں بہت سی قوموں نے اس سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ نمبر 8 یوان ڈائنیسٹی۔ یوان خاندان کی سلطنت ایک چینی سلطنت تھی جسے 1279 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے فتح کیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد جب اس کے بیٹوں میں سلطنت تقسیم ہوئی تو یوان سلطنت باقی منگول سلطنتوں میں سے سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور ترین سلطنت تھی۔ نمبر 7 اسلامی خلافت۔ پیغمبر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت راشدین کا دور آیا تو فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اہل اسلام نے رومیوں اور ایرانیوں کی طاقتور ترین سلطنتوں کو کچل ڈالا، یہاں تک کہ خلافت بنو امیہ کے دور حکومت میں اسلامی فتوحات کو بام عروج پہنچا اور اسلامی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری جانب اسپین تک پھیل چکی تھیں۔ نمبر 6 فرینچ ایمپائر۔ دوسری فرانسیسی سلطنت 1852 سے 1870 تک فرانس میں قائم ایک ریاست تھی اور یہ نیپولین سوم کا شاہی دور حکومت تھا۔ نمبر 5 کنگ ڈائنیسٹی۔ چنگ خاندان جسے مانچو خاندان بھی کہا جاتا ہے چین پر حکومت کرنے والا آخری شاہی خاندان تھا جس کی حکومت 1644 سے 1912 عیسوی تک قائم رہی۔ نمبر 4 اسپینش ایمپائر۔ ہسپانوی سلطنت تاریخ عالم کی بڑی سلطنتوں اور اولین عالمی ریاستوں میں سے ایک تھی
नंबर 3 रशियन एम्पायर। सल्तनत रूस 1721 ईस्वी से इनकलाब रूस 1917 तक कायम रहने वाली एक रियासत थी। ये ज़ार शाही की जानिशीन और सोवियत इत्तेहाद की पेशरू रियासत थी। ये मंगोल सल्तनत के बाद तारीख़ी आलम की तीसरी सबसे बड़ी और मजबूत रियासत थी। 1866 ईस्वी में ये मशरकी यूरोप से एशिया और शुमाली अमेरिका तक फैली हुई थी। 19वीं सदी के आगाज़ पर रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी सरहदें शुमाल में बहिरे मुंजमद शुमाली से, जनूब में बहिरे असवद और मगरिब में बहिरे बाल्टिक से मशरिक में बहरुल काहिल तक फैली हुई थी। नंबर 2 मंगोल एम्पायर। मंगोल सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान एशिया में कायम एक मंगोल सल्तनत थी। ये सल्तनत मशरकी यूरोप तक फैली हुई थी। 1227 ईस्वी में जब चंगेज़ खान मरा तो वो वस्ती एशिया, शुमाली चीन और मशरकी फारस का कुछ हिस्सा फतह कर चुका था। चंगेज़ खान के बाद इसके जानशीनों ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत मशरकी यूरोप से मगरबी एशिया तक फैल गई, जिसमें मशरक़े वस्ता और वस्ती एशिया भी शामिल था। नंबर 1 ब्रिटिश एम्पायर। सल्तनत बरतानिया अपनी वसत के एतबार से तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी और काफ़ी अरसे तक ये एक आलमी ताकत रही। इसके बारे में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। सो दोस्तों, ये थी इंसानी तारीख की 100 ताकतवर तरीन सल्तनतें।